فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر آج کی نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاس مدرسۃ القائم کی جانب سے بہت خوبصورت معلومات پہنچی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے جو کچھ معلومات ہم تک آتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت اوتھینٹک ہوتی ہیں، اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ ہم اکیلے نہیں پڑھتے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا۔ اور ٹاپک کیا ہے اس کا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ آئیے ان کے بارے میں کیا کچھ ہم جاننے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے توریت میں ذکر امام مہدی علیہ السلام۔ لکھا ہے یستی، یہ سین تے چھوٹی ہے، یستی کے تنے سے ایک نہال باہر آئے گا اور اس کی جڑوں سے ایک شاخ پھوٹے گی اور روح خدا اس پر ٹھہرے گی، مسکینوں کے ساتھ عدالت سے پیش آئے گا، روئے زمین پر بسنے والے مظلوموں کے لیے حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ بھیڑیا اور بھیڑ، چیتا اور بکری کا بچہ، شیر اور بچھڑا اکٹھے زندگی گزاریں گے اور چھوٹا بچہ انہیں چرائے گا۔ میرے مقدس پہاڑ پر کسی بھی جگہ کوئی نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا معرفت خدا سے پر ہو جائے گی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب توریت، الف شین عین یہ الف اشیاء بنی فصل 11 بند نمبر 1 سے لے کر 10، پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ زبور میں ذکر امام مہدی علیہ السلام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شریر اور فاسد لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن منتظران خداوند، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، منتظران خداوند زمین کے وارث بن جائیں گے۔ شریر جلد ہی نابود ہو جائیں گے اور حلیم و بردبار زمین کے وارث بن جائیں گے۔ زمین ان کی میراث ہوگی تا ابد الآباد۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب مزامیر مذکور 37 بند نمبر 17-18، بلکہ اور زیادہ ہیں آگے، 1 پھر 10، 1 سے 10 ہے، پھر ایک ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 12 ہے، پھر 17 سے 18 ہے۔ بہرحال یہ کتاب ہے جس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گی بات۔ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ انجیل میں ذکر امام مہدی علیہ السلام، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کمریں کسی ہوئی اور چراغ روشن رکھو، تمہیں ایسے انسانوں کی طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنے مولا علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہوں کہ کب وہ محفل عروسی سے لوٹیں، تاکہ جب بھی وہ آئیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو فوراً ان کے لیے دروازہ کھول دیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غلام کہ جو اپنے مولا علیہ السلام کی تشریف آوری پر بیدار اور آمادہ ہوں۔ پس تم بھی تیار رہو، کیونکہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ماجرا ہو گزرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب انجیل لوقا، فصل نمبر 12 بند نمبر 35-36، اور اس میں بھی وہی مزید اگلا ہے کہ 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ چلتے ہیں آگے۔ نیکسٹ صفحے پر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مہدی علیہ السلام میرے فرزندوں میں سے ہیں، ان کا نام میرا نام محمد ہے، ان کی کنیت میری کنیت ابو القاسم ہے، خلق و خلق میں میری شبیہ ہیں، ان کی طویل غیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ اچانک شہاب ثاقب کی مانند آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 287، اور اس کے علاوہ 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ میں اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تلاش میں دشت و صحرا چھان مارے مگر انہیں ان کا پتہ نہ چلا۔ جان لو کہ جو لوگ ان کی غیبت کے دوران اپنے دین پر قائم رہے اور اس دوران ان کے وجود سے انکار نہ کیا، وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوں گے۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق رحم اللہ، اور صفحہ نمبر ہے 303، اور اس کے علاوہ وہی کہ 100 سوالات بابت امام زمانہ، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ پھر آگے صفحے پر ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ لکھا ہے جابر بن عبداللہ انصاری رحم اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لوح تھی جس میں اوصیاء کے نام تھے، انہوں نے گنے تو پورے 12 تھے۔ آخری کا نام قائم علیہ السلام تھا، 3 محمد علیہ السلام اور 4 علی علیہ السلام تھے۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق، صفحہ 307، اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ آگے چلتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ لکھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک امام علیہ السلام کا اپنے زمانے کے حکمران کی گردن پر حق ہے، حق خلافت کو غصب کیا گیا ہے، بجز قائم کہ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، خداوند تعالیٰ ان کی ولادت کو مخفی اور ان کے وجود کو غائب کر دے گا۔ وہ میرے بھائی حسین علیہ السلام کا نواں فرزند ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں جوان بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ حوالہ ہے کتاب اسبات الہدا، شیخ ہر عاملی، اور صفحہ نمبر 155 ہے، جبکہ 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی، یہ بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 9 فرزند میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی سنت موجود ہیں، وہ ہمارا قائم علیہ السلام ہے، خدا ایک ہی رات میں اس کے امر کی اصلاح فرما دے گا۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق، صفحہ 317، اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ پھر لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے قائم علیہ السلام میں انبیاء کی چند سنتیں موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام، آدم و نوح علیہ السلام کی طرح طول عمر، ابراہیم علیہ السلام کی طرح خفیہ پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کی طرح ترس و غیبت، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگوں کی آراء کا اختلاف۔ بعض نے کہا فوت ہو گئے اور بعض نے کہا سولی پر لٹکا دیے گئے۔ ایوب علیہ السلام کی طرح فرح و کشائش، امتحان کے بعد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شمشیر کے ساتھ خروج۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق،
صفحہ نمبر 322 اور کتاب 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے اگلے صفحے پر کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی حالت بگڑ جائے اور قائم علیہ السلام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مایوسی کا اظہار کریں تو تم امیدوار رہنا، اور جب ظہور کی خبر ملے تو ان کی طرف دوڑ پڑنا، چاہے برف پر ہی رینگنا پڑے۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق، پیج 326، 100 سوال و جوابات بابت امام زمانہ علیہ السلام۔ اگلا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کی غیبت میں جو طریقہ تھا وہ تمام خصوصیات کے ساتھ امام قائم علیہ السلام میں بھی موجود ہے۔ وہ میرے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اہل باطل اس کی غیبت میں شک کریں گے، پھر خدا اسے ظاہر کر کے روئے زمین پر فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، زمین اپنے مالک کے نور سے منور ہو جائے گی، اور پوری زمین پر جہاں جہاں پر خدا کی عبادت نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پر خدا کی عبادت ہوگی، اور دین فقط خدا کا ہوگا اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 345 اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث کے مولا نے فرمایا کہ وہ قائم علیہ السلام جو زمین کو دشمنان خدا سے پاک اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، وہ میرا 5واں بیٹا 5ویں نسل سے ہوگا۔ اس کی غیبت طولانی ہوگی، کچھ دین پر قائم رہیں گے، کچھ منحرف ہو جائیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ جو اس دوران ہماری ولایت سے متمسک رہیں، جو ہماری دوستی پر قائم اور دشمنوں سے بیزار رہیں۔ وہ ہم سے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہماری امامت پر راضی، ہم ان کے تشیع پر راضی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ، بخدا روز قیامت وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حوالہ ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق رحم اللہ، صفحہ نمبر 361 اور سوالات و جوابات بابت امام زمانہ علیہ السلام۔ اب پڑھتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق کیا فرمایا۔ مولا کی حدیث ہے کہ ہمارا قائم علیہ السلام جب خروج کرے گا تو عمر پیروں جیسی اور چہرہ جوانوں جیسا ہوگا، طاقتور اتنا کہ اگر دنیا میں موجود سب سے بڑے درخت کو کھاڑے تو جڑ سے نکل آئے، اگر پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر فریاد کرے تو پتھر بکھر جائیں۔ عصا موسیٰ علیہ السلام اور انگشتری سلیمان علیہ السلام اس کے ہمراہ ہوگی، وہ میرا 4تھا بیٹا ہوگا، نسل 4۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا جتنا چاہے گا اسے پردہ غیب میں رکھے گا اور پھر اسے ظاہر کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں پہ اس کا حوالہ کتاب وہی ہے کمال الدین و تمام النعمت، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 376 اور سوالات اور جوابات جو 100 سوالات ہیں وہی حوالہ ایک ہی چل رہا ہے شروع سے۔ نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق جو حدیث ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا قائم علیہ السلام مہدی علیہ السلام ہی ہے، اس کا زمانہ غیبت میں انتظار کرنا واجب ہے، اس کا زمانہ غیبت میں انتظار کرنا واجب ہے اور ظہور کے وقت اطاعت کرنا واجب ہے۔ وہ میرا 3 فرزند ہوگا، بریکٹ میں لکھا ہے نسل سوئم۔ قسم اس خدا کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت اور ہمیں امامت سے سرفراز کیا، اگر دنیا کی عمر کا 1 دن بھی باقی رہ گیا ہو تو خداوندہ اسے اتنا طولانی کر دے گا کہ ہمارا قائم علیہ السلام اس دن ظہور کرے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ آئیے اس کا حوالہ پڑھتے ہیں، وہی ہے کتاب کمال الدین و تمام النعمت،
شیخ صدوق کی، اور صفحہ 377، اور ساتھ ہی 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، بالکل وہی حوالہ۔ پھر ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ مولا نے فرمایا، شاہ عبد العظیم حسنی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہمارا آقا و مولا کون ہے؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میرا بیٹا حسن علیہ السلام، اور لوگ اس کے جانشین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں میرے مولا؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ دکھائی نہ دیں گے اور ان کے نام کے ساتھ انہیں پکارنا حرام ہے، یہاں تک کہ ظلم و ستم سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حوالہ وہی ہے، کتاب کا نام وہی ہے، صفحہ ہے 380، جبکہ دوسرا 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، بالکل وہی ایک ہی حوالہ چل رہا ہے۔ اب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق حدیث۔ لکھا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے بعد میرے جانشین کے بارے میں اختلاف کرو گے، آگاہ رہو۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو لیکن میرے بیٹے کی امامت کا انکار کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام پر تو اعتقاد رکھتا ہو لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خاتم کی نبوت کا منکر ہو۔ حالانکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے وہ دراصل تمام انبیاء علیہ السلام کا منکر ہے، کیونکہ ہمارے آخر کی اطاعت اول کی اطاعت کی مانند ہے۔ پس جو اول کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ اس نے آخری کا بھی انکار کیا۔ حوالہ ہے کتاب مہدی موعود، ترجمہ علی دوانی، صفحہ نمبر 391، اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، جس کے مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ پھر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے گھر کا چراغ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے لیے ایک گھر ہے جسے بیت حمد کہا جاتا ہے، اور جس دن سے وہ متولد ہوئے ہیں اس دن سے لے کر آپ علیہ السلام کے ظہور کے وقت تک ایک چراغ روشن رہے گا، اور یہ روشنی آپ علیہ السلام کے مسلح قیام کے دور تک رہے گی اور کبھی بھی یہ روشنی ختم نہ ہوگی۔ حوالہ بہار الانوار، جلد 52، صفحہ 158، اور غیبت نعمانی۔ ساتھ ہی چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب، جہاں لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا مجرب عمل۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور ظہر کی نماز کے بعد اس طرح درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو وہ شخص اس وقت تک نہ مرے گا جب تک حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کو پا نہ لے گا، یعنی اسے حضرت علیہ السلام کا شرف ملاقات ضرور ہوگا۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 2، صفحہ 49۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا منتظر رہنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پس جس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہو تو صبح و شام فرج، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کشادگی، فتح و نصرت والے محمد علیہ السلام کی حکومت، بریکٹ کلوز، تو صبح شام فرج کی امید رکھنا اور اس بات کے لیے ہر آن تیار رہنا۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 1، صفحہ 333۔ اور اب اگلے پیج پر ہے امام زمانہ علیہ السلام کا ہر بات سے باخبر ہونا۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابن شازان کہتا ہے کہ 480 درہم سہم امام علیہ السلام میرے پاس جمع تھے، میں نے چاہا کہ پورے 500 کر دوں، بس 20 درہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر دیے اور عصری الف سین رے چھوٹی، یہ بریکٹ میں لکھا ہے وکیل امام علیہ السلام، اس کے لیے بھیج دیے، لیکن میں نے اضافہ کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا۔ حضرت علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ 500 درہم کہ جن میں سے 20 درہم تمہارے ذاتی تھے وہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کتاب اصول کافی کلینی، جلد 1، صفحہ نمبر 523، اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ انگوٹھی بنی ہے اور لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟
میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہ آپ علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش ہے انا حجت اللہ۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں، کتاب منتہی الاعمال، محدث قمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، جس کے مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ چلیے مزید آگے جانتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی توصیف بزبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام جنت والوں کے لیے طاؤس ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 51 صفحہ 105، اور ساتھ ہی لکھا ہے طرائف، توئے رے الف حمزہ فے۔ اور پھر اگلے صفحے پہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہم نام و ہم شکل و ہم سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، خدا نے اسے سید و سردار بنایا ہے، اس کے صلب سے ہم نام و ہم شکل و ہم سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کرے گا اور لوگوں کے غافل ہو جانے، حق اور دین کے فراموش ہو جانے کے وقت ظہور کرے گا۔ حوالہ ہے کتاب الغیبہ توسی، صفحہ نمبر 111، اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام، مصنف علی رضا رجالی تہرانی۔ پھر اگلے صفحے پہ ہیڈنگ آ گئی کہ ان افراد میں سے چند جنہوں نے بچپن میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ لکھا ہے ابراہیم بن محمد بن عبداللہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے خادم نسیم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں نسیم کا امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرنا مذکور ہے۔ حوالہ ہے کتاب الغیبت، صفحہ نمبر 244، مصنف شیخ توسی۔ اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر ابراہیم بن محمد بن عبداللہ نے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک کنیز کہ جس کا نام ماریہ تھا، اس سے روایت نقل کی ہے کہ جس میں اس کا امام علیہ السلام کی زیارت کا ذکر ملتا ہے۔ حوالہ ہے اکمال الدین و تمام النعمت، اور صفحہ نمبر 430، حصہ نمبر 5۔ اور اسی صفحے پہ مزید لکھا ہے کہ محمد بن العطار نے الخضرانی سے، اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک کنیز سے اس موضوع پر ایک روایت نقل کی ہے۔ بس یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور ساتھ لکھا ہے اکمال الدین و تمام النعمت، صفحہ 431 اور حصہ نمبر 7۔ پھر لکھا ہے کہ اسی طرح حمیری، ہے میم یہ رے چھوٹی ہے، حمیری کہتا ہے کہ مجھے محمد بن عثمان العمری نے بتایا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے اس وقت مشرف ہوا، اس وقت کہ جب وہ اپنے والد کی گود میں تھے۔ حوالہ اکمال الدین و اتمام النعمت، صفحہ 435، حصہ نمبر 3۔ اور اسی صفحے پہ آخری بات کہ محمد بن ابراہیم الکوفی اور المطہری ابو حکیم الطرفی سے بھی ایک واقعہ مروی ہے کہ جس میں انہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کا ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے الغیبت اور مصنف شیخ توسی، صفحہ نمبر 234، حصہ نمبر 203۔ اور اس پورے صفحے کے آخر میں لکھا ہے کہ کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام، صفحہ نمبر 70۔ پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کا انتظار کرنے کی فضیلت، آئیے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس حالت میں مر جائے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا منتظر تھا تو وہ ایسا ہے کہ جس طرح اس نے حضرت قائم علیہ السلام کے خیام میں وقت گزار دیا ہو، نہیں بلکہ وہ ایسا ہے کہ جس طرح اس نے امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ مل کر آپ علیہ السلام کے دستے میں جنگ لڑی ہو، نہیں خدا کی قسم وہ تو ایسا ہے کہ جس طرح وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں لڑا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درجہ شہادت پایا ہو۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجئے بہار الانوار، جلد نمبر 52 اور صفحہ نمبر 126، اور آگے لکھا ہے محاسن۔ اگلے صفحے پر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور آسمان و زمین کی برکات۔ لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے قائم علیہ السلام کا قیام ہو جائے تو اس وقت آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا، زمین اپنی برکات نکال دے گی، خوشحالی ہوگی، زراعت کثرت سے ہوں گی، خداوند کے بندگان کے دلوں سے نفرتیں اور کینے ختم ہو جائیں گے، جانوروں اور درندوں کے درمیان صلح و صفا قائم ہو جائے گی،
اس حد تک زمین پر سبزہ اور شادابی ہوگی کہ عراق سے ایک عورت چلے گی شام تک، جہاں بھی قدم رکھے گی اس کا ہر قدم سبزہ اور آباد زمین پر پڑے گا، جبکہ اس کی آرائش کا سامان اس کے ساتھ ہوگا۔ اسے نہ تو کوئی درندہ خوف زدہ کرے گا اور نہ ہی کوئی انسانوں میں سے اس کی طرف غلط نگاہ ڈالے گا، وہ بے خوف و خطر یہ سفر کرے گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 316، اور ساتھ ہی لکھا ہے خصال۔ اور اب اگلے صفحے پہ ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام اور قیامت۔ تفصیلات ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہوگی مگر یہ کہ حق کو لے کر آنے والے قائم علیہ السلام قیام کریں، اور وہ قائم علیہ السلام ہم سے ہوں گے، اور ان کا قیام اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سے اذن اور اجازت فرمائے گا۔ جس کسی نے ان کی پیروی کی وہ نجات پا گیا، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا اور اس نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار 51 اور جلد 51 صفحہ 52 اور عیون اخبار الرضا، آگے لکھا ہے 7۔ پھر چلتے ہیں مزید جاننے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کی معرفت کا فائدہ، اس ہیڈنگ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ جب تم اپنے امام علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ علیہ السلام کا ظہور جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 52 صفحہ 141، اور ساتھ لکھا ہے غیبت نعمانی۔ پھر چلتے ہیں مزید جاننے کے لیے اگلے صفحے پر کہ امام مہدی علیہ السلام اور پرچم توحید، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو اس وقت ساری زمین میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ بچے گی مگر یہ کہ اس حصے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونجے گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 340، اور ساتھ ہی لکھا ہے تفسیر عیاشی۔ اب چلتے ہیں آگے کی طرف، ہم امام مہدی علیہ السلام اور زکوٰۃ، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت قائم ظہور فرمائیں گے تو آپ لوگوں کے درمیان برابری کریں گے، کسی پر زیادتی نہ ہوگی، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، سب کو ان کا حق ملے گا، تمہیں اس دور میں ایسا محتاج نہ ملے گا جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہو۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52 اور صفحہ نمبر 390۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت اور مومنین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے امام عصر علیہ السلام ضرور غائب ہوں گے، اور بہت ہی طولانی سال اور لمبے عرصے تک وہ غائب رہیں گے، اور مومنین کی آنکھیں ان کے دیدار کے لیے ترسیں گی اور اشک بار ہوں گی۔ حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 147، غیبت نعمانی۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا امام مہدی علیہ السلام کا درخشاں چہرہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ ہیں، یوں ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف میری اولاد میں سے ہیں، اور ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند دمکتا، روشن اور چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 51 صفحہ 185، کشف الغمہ۔ اور اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے ناصران میں خواتین۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مکے میں 100 سے کچھ اوپر، 30 لکھا ہے تے یہ سین، اور پھر لکھا ہے 100 سے کچھ اوپر مرد امام مہدی علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہوں گے، اور ان کے ہمراہ 50 خواتین بھی ہوں گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52 صفحہ 223، تفسیر عیاشی۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی آرزو۔ تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور کو پالوں تو میں ان کی خدمت میں رہنے کے لیے خود کو آمادہ رکھوں اور اپنی زندگی کی ان کی خاطر حفاظت کروں۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 52 صفحہ 243، اور آگے لکھا ہے غیبت نعمانی۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر سلام بھیجنا۔ تفصیلات ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت قائم علیہ السلام پر سلام کن الفاظ کے ساتھ بھیجیں، تو حضرت
علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس طرح کہا کرو کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، اے اللہ کے بقیہ، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ 122، اور آگے لکھا ہے احتجاج۔ چلیے مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا اظہار محبت۔ تفصیلات ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ اس ہستی پر قربان ہو جائیں کہ جس کا نام میرے نام کی مانند ہے اور اس کی کنیت بھی میرے والی ہے اور میرے بعد وہ 7ویں نمبر پر ہیں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ 139، اور ساتھ ہی لکھا ہے غیبت نعمانی۔ پھر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ اور آپ علیہ السلام کے دور میں رہنے والے لوگ، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شک آپ یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں رہنے والے لوگ جو آپ علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوں گے، آپ کی غیبت میں آپ علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہوں گے، ایسے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل اور برتر ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بلند عقلیں عطا کی ہوں گی اور ان کے افکار اور سوچیں اتنی بلند ہوں گی اور وہ معرفت کے ایسے اعلیٰ معیار پر ہوں گے کہ ان کے نزدیک آپ علیہ السلام کی غیبت ایسے ہوگی جیسے آپ علیہ السلام حاضر اور موجود ہوں، یعنی ان کا اپنے نائب امام علیہ السلام پر ایسا پختہ عقیدہ ہوگا جس طرح زندہ امام علیہ السلام پر یقین ہوتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ 122، اور آگے لکھا ہے احتجاج۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب، جہاں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات کا شرف۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کرے گا، اور سعادت ہے اس کے واسطے جو ان سے محبت کرے گا، اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان کی امامت کا قائل ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جذبات، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں ان کے زمانے کو پالوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 51 صفحہ 148، اور آگے لکھا ہے غیبت نعمانی۔ پھر اگلا صفحہ، ہیڈنگ حضرت قائم علیہ السلام کا قیام اور فکری ارتقاء۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ہمارے قائم قیام کریں گے تو آپ علیہ السلام بندگان کے سروں پر اپنا فیضان رحمت سے بھرا ہاتھ رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے ان کی عقلیں مجتمع ہو جائیں گے اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے، یعنی فکری اور عملی ارتقائی منازل حضرت علیہ السلام کے بابرکت وجود سے حاصل ہو جائیں گے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 336 اور خرائج راوندی۔ ساتھ آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ ہے اتنی بڑی بڑی کہ حق امام ادا کیجئے حق اقربا کے ساتھ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ عراق سے ایک شخص نے امام علیہ السلام کے لیے کچھ رقم بھیجی، امام علیہ السلام نے واپس کر دی اور فرمایا کہ 400 درہم تمہارے چچا کے بیٹوں کا حق ہے، ان میں سے نکال لو۔ اب تفصیل یوں لکھی ہے کہ اس کے پاس کھیت تھا اور اس کے چچا زاد اس میں شریک تھے، اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ جب اس نے حساب کیا تو واقعاً ان کے 400 درہم بنتے تھے، وہ ادا کرنے کے بعد باقی امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے اور امام علیہ السلام نے قبول فرما لیے۔ حوالہ ہے کتاب اصول کافی کلینی جلد نمبر 1 صفحہ 517 اور 100 سوالات بابت امام زمانہ علیہ السلام۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے حق امام کے ساتھ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ توقی تے واو قاف یہ عین توقی امام زمانہ علیہ السلام میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں ہے، تم ہمارے علاوہ جو کوئی یہ بات کہے وہ جھوٹا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد نمبر 53 اور صفحہ نمبر 191۔ اور آئیے اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے حقیقی منتظر امام مہدی علیہ السلام کی صفات۔ تفصیلات ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ حضرت قائم علیہ السلام کے ناصران میں سے بن جائے
تو اس پر لازم ہے کہ وہ انتظار کرے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ خود کو اپنے امام علیہ السلام کے واسطے ہر وقت آمادہ رکھے، گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگار بنے، اپنی اخلاقیات و عادات کو اچھا بنائے۔ ایسا شخص ہی حقیقی منتظر ہے۔ اگر ایسا شخص مر جائے اور حضرت قائم علیہ السلام کے ظہور کو نہ پا سکے تو اسے ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے خود اپنے امام علیہ السلام کا زمانہ پایا ہو۔ حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 140، اور کوما کے بعد لکھا ہے غیبت نعمانی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں عدالت کا نفاذ۔ تفصیلات ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اہل البیت علیہ السلام کے قائم علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام تمام اموال کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کریں گے اور رعیت یعنی کہ عوام رعیت میں عدالت کا نفاذ کریں گے۔ بس جس کسی نے ان کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ علیہ السلام کا نام مہدی علیہ السلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام پوشیدہ امر کی رہنمائی فرمائیں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 52، صفحہ 350، اور ساتھ ہی لکھا ہے غیبت نعمانی۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ ہیڈنگ حکومت امام مہدی علیہ السلام اور خواتین میں علم و حکمت کی فراوانی۔ چلیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے دور میں حکمت اور دانائی دے دی جائے گی۔ اس وقت علم و دانش اس قدر عام اور بلند ہوگا کہ ایک عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دے گی۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ 352، اور ساتھ ہی لکھا ہے غیبت نعمانی۔ پھر تفصیلات پڑھنے کے لیے ہم پہلے یہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں دستور الہی کا نفاذ۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کی جانب الہام ہوگا، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس الہام اور ارشادات کے مطابق عمل کریں گے جو انہیں اللہ کی طرف سے ملیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام اپنا مکمل دستور اللہ سے لیں گے اور اسے عملی جامہ پہنائیں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 390۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں علمی انقلاب۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کے 27 حروف ہیں۔ تمام رسول جس مقدار میں علوم لے کر آئے وہ سب 2 حروف ہیں۔ جب سے انسان ہے آج تک اس نے جتنی علمی ترقی کی ہے وہ 2 حرفوں ہی کے گرد گھومتی ہے، اور جس وقت ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو آپ علیہ السلام علم کے بانی لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پہ باقی لکھنا چاہ رہے ہوں کہ 25 حروف کو بھی منظر عام پر لے آئیں گے اور ان سب کو لوگوں میں عام کر دیں گے۔ 2 حروف کے ہمراہ 25 حروف مل کر ایک بہت بڑا علمی انقلاب برپا ہو جائے گا جس کا کسی کو تصور تک نہیں ہے۔ حوالہ بہار الانوار، جلد 52، صفحہ 336، اور ساتھ میں لکھا ہے خرائج راوندی۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر جہاں لکھا ہے ہیڈنگ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں نظریات قرآن کے مطابق۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں نظریات قرآن کے مطابق۔ تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام ہوا و ہوس پرستی کو خدا پرستی میں تبدیل کر دیں گے، تمام افکار اور نظریات کو قرآنی سوچ و فکر و نظریے کے مطابق ڈھال دیں گے۔ جب لوگوں نے قرآن کو اپنے افکار اور آراء کے مطابق قرار دے دیا ہوگا۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد 51، صفحہ 130، اور ساتھ ہی لکھا ہے نہج البلاغہ۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب۔ ہیڈنگ ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام میں آپ کے شیعوں کی خوشحالی۔
حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ہمارے قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے شیعوں کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور ان کے دلوں کو فولادی ٹکڑے بنا دے گا اور ان کے ایک مرد کی طاقت 40 مردوں کے برابر بنا دے گا اور ہمارے شیعہ پوری زمین کے حکمران ہوں گے اور وہی تو تمام اقوام و قبائل کے سردار ہوں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 316، ساتھ ہی لکھا ہے خصال۔ آئیے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں زمین پر رونقیں، کتنا خوبصورت یہ ہیڈنگ کتنی ہے خوبصورت، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے قول معصومین علیہ السلام ہے کہ پس جب زمین اپنے رب کے نور امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے چمکے گی، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام خروج کریں گے تو اس وقت زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور ہر طرف آبادی ہوگی۔ عوام کے درمیان عدالت کا ترازو لگائیں گے، کوئی ایک بھی دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ 321 اور آگے لکھا ہے کمال الدین۔ چلیے مزید آگے پڑھتے ہیں کہ حکومت امام مہدی علیہ السلام میں مومنین کے آپس میں تعلقات، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت حضرت قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو اس وقت حقیقی برادری اور دوستی لوگوں کے درمیان قائم ہو جائے گی اور یہ پیار و محبت کی باہمی فضا اس قدر ہوگی کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے رقم نکال لے گا اور وہ اسے نہیں روکے گا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 372 اور آگے لکھا ہے اختصاص۔ چلیے مزید اگلے صفحے کی جانب لکھا ہے خوش قسمت لوگ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے اہل بیت علیہ السلام سے قائم علیہ السلام کے زمانے کو پائیں گے، اور ان کے قیام سے پہلے وہ لوگ ان کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوں گے اور ان کے دوست سے محبت رکھتے ہوں گے، ان کے دشمن سے دشمنی رکھتے ہوں گے اور ان سے قبل جتنے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام گزر چکے ہیں ان سب سے ولایت رکھتے ہوں گے۔ وہی لوگ تو میرے رفقا ہیں، انہی سے میری مودت ہے اور میرے محبت بھی انہی کے واسطے ہے، اور میری امت سے وہی لوگ میرے پاس مکرم و عزت دار ہیں۔ حوالہ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 129 اور آگے لکھا ہے غیبت توسی۔ چلتے ہیں مزید جاننے کے لیے اگلے صفحے پر۔ ہیڈنگ ہے شہر قم اور ناصران حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر قم لفظی ترجمہ کھڑا ہو جا یعنی قیام کر، یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ قم میں رہنے والے قائم آل محمد علیہ السلام کے گرد اکٹھے ہوں گے اور ان کے ہمراہ قیام کریں گے اور اس راستے میں استقامت دکھائیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336۔ پھر ہے کہ ہیڈنگ کے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے مایوس نہ ہونا۔ تفصیلات ہیں حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب فرج یعنی فرج آل محمد علیہ السلام کی حکومت کے قیام کا انتظار کرنا اور اللہ کی رحمت اور کرم کے بارے میں مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کے ہاں سارے اعمال میں محبوب ترین عمل انتظار فرج یعنی آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا انتظار کرنا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ 123 اور ساتھ ہی لکھا ہے خصال۔ پھر ہیڈنگ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام اچانک ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی اولاد سے القائم اجل اللہ فرج کا ظہور کب ہوگا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام علیہ السلام کی ظہور کی مثال قیامت کسی ہے کہ جس قیامت کے وقت کا کوئی نہیں جانتا، پس اچانک ہی کسی لمحے آ جائے گی اور یہ لمحہ زمین و آسمان پر بھی بھاری ہے۔ حوالہ ہے کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام 67 کمال الدین و تمام النعمت صفحہ نمبر 372۔ اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار عبادت ہے۔ انتظار فرج
آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا انتظار صبر اور حوصلے سے کرنا عبادت ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 52 صفحہ 145 اور ساتھ ہی لکھا ہے دعوات راوندی۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ ظہور ہوگا ضرور ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم چاہے وہ اتنا عرصہ پردہ غیبت میں رہیں جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، تب بھی وہ ظاہر ہوئے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ پس جب ظاہر ہوں گے تو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ حوالہ ہے کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام صفحہ 64 بریکٹ میں لکھا ہے کمال الدین و اتمام النعمت، اور یہاں پہ صفحہ 33۔ آئیے چلتے ہیں آگے، لکھا ہے ہیڈنگ کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام اور ہلاکت سے بچنے کا نسخہ۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ 12ویں امام علیہ السلام ہر صورت میں غیبت اختیار کریں گے، اور ان کی غیبت کے زمانے میں ہلاکت اور تباہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، مگر وہ لوگ بچیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی امامت و رہبری پر ثابت قدم رکھے گا، اور خدا بندہ انہیں یہ توفیق دے کہ وہ ان کی فرج کشادگی، فتح و کامرانی، ان کی عالمی عادلانہ الہی و قرآنی حکومت میں جلدی کے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ حوالہ ہے کمال الدین جلد نمبر 2 صفحہ 384۔ آ گئے ہیں اگلے صفحے پر جہاں پہ ہیڈنگ ہے غیبت امام علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے واسطے ایک غیبت ہے، ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ غیبت کے زمانے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس پر عمل کرے، دینی احکام بجا لانے میں پابندی کرے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 135 اور ساتھ ہی غیبت نعمانی لکھا ہے۔ پھر چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب جہاں پر لکھا ہے آیت اللہ شیخ بشیر حسین نجفی سے ایک سوال۔ لکھا ہے غیبت حضرات موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کا غیبت امام زمانہ علیہ السلام سے ربط۔ سوال یہ کیا گیا کہ وہ کون سا ایسا راز ہے کہ جس کے تحت امام علیہ السلام کو مخفی رکھا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے طریقوں سے امام علیہ السلام کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جواب ہے یہ ایک عجیب سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا ممکن تھا، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور ان کو مخفی رکھ کر کی۔ اسی طرح اگر خدا چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر ہی قتل سے محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر مخفی رکھ کر ان کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فعل کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ حوالہ دیا گیا ہے کتاب ولادت امام مہدی علیہ السلام صفحہ 32۔ اور اب اگلے صفحے کی جانب کے جہاں پر لکھا ہے کہ کوئی بات حجت خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے کہ توقی، اس کے بعد لکھا ہے توقی امام زمانہ علیہ السلام میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے تمام حالات سے باخبر ہیں، تمہاری کوئی خبر یعنی کہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 53 صفحہ 175۔ اور اب آئیے ہم آخری صفحہ یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ناصران امام مہدی علیہ السلام اور خواتین۔ ہیڈنگ اس کے مطابق تفصیلات ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت قائم علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے ظہور کے وقت 13 خواتین ہوں گی۔ مفضل رضی اللہ مولا علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان خواتین سے کیا کام لیں گے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ خواتین زخمیوں کا علاج کریں گی اور بیماروں کی تیمارداری ان کے ذمے ہوگی، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایسی خواتین جنگوں میں موجود ہوتی تھیں۔ حوالہ ہے اسبات الہدات باترجمہ شیخ ہر عاملی، پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 150۔ تو سامعین یہاں پر ہم نے یہ PDF میں جو کچھ معلومات تھیں مل کر پڑھ لیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما دے۔
ہم سب منتظر ہیں، اور ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام کریں کہ جو خوشنودی امام حاصل کر سکیں۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔